کے ساتھ وعدہ کیا، عہد کیا، عہد و پیمان کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ان کو زمین پر اپنے خلیفہ بنائیں گے، اپنے نمائندے بنائیں گے، اور وہ افراد زمین پر حکم الہی کو اور احکام الہی کو نافذ کریں گے۔ ایمان شرط اول، عمل صالح شرط دوم۔ وہ افراد جو خلافت الہیہ کے مستحق ہوں گے ان کے دو شرائط ہے، ایمان ہونی چاہیے اول، اور عمل صالح ہونی چاہیے۔ یہ وہ قرآنی شرط ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی مختلف آیات مختلف سوروں میں اس سے متعلق کئی آیات بیان ہوئے ہیں جو خلافت الہی اور خدا کے خلیفہ کس کو ہونے چاہیے کو بیان کرتے ہیں۔ جس امام علیہ السلام کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں، امام حسن العسکری علیہ السلام، جن کا عمر مبارک انتہائی مختصر ہے، 28 سالہ عمر میں، یعنی عین جوانی میں آپ شہید ہو جاتے ہیں، عباسی حکمرانوں کے ہاتھوں آپ کو شہید کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی اس مختصر زندگی میں امام علیہ السلام نے اور اس سے پہلے دو امام، امام جواد اور امام ہادی اور امام حسن العسکری، یہ تین ائمہ کا دور شیعوں کے لیے ایک منفرد دور ہے، اور اس دور میں غیبت امام زمانہ کے حوالے سے زمین سازی ہوئی، اور ان تمام ائمہ نے اپنے ان ادوار میں شیعوں کو غیبت کے لیے تیار کیا، آمادہ کیا، اور ہر ائمہ نے اپنے زمانے میں مختلف وکلا بنائے، اور ان وکلا کے ذریعے سے امام سے لوگوں کو ارتباط میں رکھنے کا جو انداز تھا وہ بتایا۔ اس کی وجہ یہ تھی اگر یکدم امام زمانہ غیبت میں جاتے تو مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ باوجود اس کی ان تین ائمہ نے اپنے زندگی میں انتہائی مدبرانہ انداز میں غیبت کے لیے زمین سازی کی، لوگ بعد میں منحرف ہوئے، بہت سو نے دعویٰ امامت کیا۔ امام حسن العسکری کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، کم و بیش 6 سال امام علیہ السلام کا دوران امامت بنتا ہے، جو کہ سامرہ، جہاں پہ ابھی امام علیہ السلام کا مرقد مبارک ہے، وہاں پہ امام کا گھر بھی وہیں تھا، اور یہ واحد امام ہے جس کا گھر اس کا مرقد ہے، یعنی جہاں پہ امام علیہ السلام دفن ہے وہی ان کا بیت مبارک تھا۔ تو امام علیہ السلام نے بنی عباس کے ان تمام سیاسی اور اقتصادی ہر لحاظ سے ان پر نظر، مشکلات، نظر بندی، زندان کے علاوہ خود گھر کو بھی ایک لحاظ سے زندان سے ماحول بنایا ہوا تھا، لیکن اس ماحول میں بھی امام علیہ السلام نے اس طرح امامت اور ولایت کی تبیین کی اور لوگوں کو معارف اہل بیت علیہ السلام سے روشناس کیا کہ جو ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور عموماً ہمارے مجالس میں کلن ہمارا یعنی ان ائمہ علیہ السلام کے مجالس بہت کم برگزار ہوتے ہیں اور ان کی سیرت کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کی سیرت کو حتماً پڑھیں، کم از کم وہ رہبر معظم شہید کی وہ کتاب 250 سالہ 250 سالہ انسان، اس میں تمام ائمہ علیہ السلام کے سیاسی اور معاشرتی جو ان کے کردار ہے اس کو ایک خوبصورت اور مختصر اور جامع انداز میں بیان کیے ہیں۔ کم از کم ہم پر لازم ہے کہ ہم اس حد تک ان کا جو ہے نا مطالعہ کریں۔ اور اسی سلسلے میں جب امام علیہ السلام، امام حسن العسکری علیہ السلام کی جب شہادت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کے واقعات غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ تا سلسلہ چلتا ہوا زمان آج سے 50 سال پہلے کے زمانے میں پہنچتا ہے، اور وہ درمیانی زمانہ جس میں جیسے کہ امام حسن العسکری کا وہ معروف حدیث ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رَوَاةِ حَدِيثِنَا یا حدیثنا، جب بھی تمہیں کوئی مشکلات پیش آئے تو ہمارے ان افراد کی طرف رجوع کرے جو ہمارے طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے۔ اور یہ اس حجت کا سلسلہ جاری ہوا، جاری رہا، اور آج سے 47 سال پہلے امام خمینی قدس سرہ نے اس نظام کو عملی طور پہ جو ہے نا جامعے میں، یعنی وہ حکومت اسلامی جو کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی امیر المومنین کے بعد،
تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو حکومت نہیں حاصل ہوئی. اس کے کئی وجوہات بیان ہوئے ہیں. ان میں سے ایک بنیادی وجہ لوگوں کا ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ساتھ نہ دینا, اور اس سے بڑھ کر جو دوسری جو بنیادی وجہ وہ زمانے کے وہ حکمران اور ان کی طرف سے وہ مشکلات, وہ صعوبتیں اور وہ اقتصادی معاشی وہ مشاکل جو حکومت نے شیعوں پر روا رکھا, جس کے نتیجے میں وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نہیں دے پائے. اور آج اگر اسلام میں اور اہل بیت کی سیرت کو ولایت فقیہ کے عنوان سے اور اس جہت سے اگر آج دنیا میں حاکم ہے, اور دنیا کے مستکبرین, اگر ہم کہیں کہ اس زمانے کے فرعون امریکہ و اسرائیل اس زمانے کے فرعون ہے, تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, بلکہ حقیقتاً یہی ہے. اس زمانے کے فرعون موسیٰ کے مقابلے میں تھے, اور آج کے فرعون اس سید کے مقابلے میں تھے. اور آج انہوں نے اس طرح شکست فاش دیا جو بے نظیر ہے, یعنی تاریخ اسلام میں بے نظیر ہے. امیر المؤمنین نے 3 جنگیں لڑی, لیکن ان جنگوں میں اصحاب نے, ساتھیوں نے اس طرح امیر المؤمنین کے ساتھ نہیں دیا, جس کا نتیجہ صفین کا وہ جیتا ہوا جنگ دومت الجندل میں ابو موسیٰ اشعری کی قیادت میں صلح پر اکتفا ہوا. اور وہ صلح بھی آپ سب جانتے ہیں جس کا نتیجہ کیا ہوا, کس طرح عمرو و عاص نے ابو موسیٰ اشعری جیسے فقیہ تھا, کوفے کا فقیہ, یعنی اس زمانے میں کوفے میں امیر المؤمنین کے زمانے میں جو فقہا تھے ان میں سے اولین نفر تھا ابو موسیٰ اشعری. لیکن وہ علم کے لحاظ سے فقیہ تھا, لیکن اس میں بصیرت اور وہ چیز جس کے بنا پر آج امام حسین خمینی نے انقلاب لایا, وہ چیز اس میں نہیں تھی. وہ سیاسی بصیرت نہیں تھی, جس کے نتیجے میں وہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی. اور اسی طرح اس زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے نظریات افراد ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں. مثلا امام زمانہ کے ظہور تک ہمیں کچھ نہیں کرنی چاہیے. امام جب تشریف لائیں گے تو امام جب قیام کریں گے تو ہم اس کے ساتھ دیں گے. یہ وہ اشتباہ ہے جس کا ہم شکار ہے. اور اگر امام نے خود ہی معجزے سے کچھ کرنا ہوتا تو غیبت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ابھی غیبت سے واپس جب امام تشریف لائیں گے تو معجزے کے ذریعے سے تمام ظالموں کو نابود کرنا ہو, ان سے مقابلہ کرنا ہو, تو اصلا غیبت کا کوئی معنی نہیں رہتا. غیبت میں امام اس لیے گئے تاکہ ہم تیار ہو, تاکہ امام کے فوج تیار ہو, تاکہ وہ افراد جو زمانے کے تقاضے کے مطابق مسلح ہو, علم سے مسلح ہو, اقتصاد سے مسلح ہو, دفاعی معاملات میں مسلح ہو, تاکہ جب امام آئے تو وہ سسٹم بنا کے امام کے حوالے کرے, اور امام علیہ السلام اس سسٹم کے وساطت سے ظالمین جہان اور مستکبرین جہان اور زمانے کے فرعونوں سے مقابلہ کرے. اور وہ حکومت اسلامی جس نے پورا عالم اسلام میں عدل و انصاف قائم کرنا, یملأ الارض قسطا وعدلا کا جو مصداق ہے, وہ اس کا قیام ہو, اس کے لیے لازم ہے کہ ہم تیار ہوں. اور آج اگر دیکھیں تو مقاومت کا یہ جو بلاک ہے یہ ظہور کی زمین سازی ہے, اور اس زمین سازی میں ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہمیں سوچنی چاہیے. اور ہمیں اپنے حصے کا جو شمع وہ جلانے چاہیے. مختلف طریقے ہیں, ہر ایک کا اپنا استطاعت ہے. اس وقت ہماری استطاعت میں کم از کم ہم میں سے ہر ایک جو اس محفل میں اس مجلس میں تشریف فرما ہے, جہاد تبیین جو کہ رہبر معظم نے جس کی بہت تائید کی اور تاکید سے فرمایا, یہ ہم کر سکتے ہیں. جہاد تبیین بالخصوص ہمارے معاشرے میں, پاکستانی معاشرے میں, جس پر غرب کے میڈیا کا سب سے زیادہ رول اور اثر ہے, اس وقت ہماری سب سے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس میدان میں جتنا ہم سے ہو سکے عمل کرے, اور اسی طرح کے باقی معاملات میں ہمارے علمی سطح کو آگے بڑھانے کے حوالے سے جب تک ہم علمی لحاظ سے آمادہ و تیار نہیں ہوں گے تب تک یہ چیزیں ہم سے امکان اور ہم سے ممکن نہیں ہو سکے گا. لہذا سب سے اہم جو چیزیں ہیں وہ
زمانے کی بصیرت کے ساتھ ساتھ عملی اقدام ہے، اس کے لیے تلاش و کوشش کرنا.